السلام علیکم ناظرین، دریاؤں کی جو تازہ ترین کی آج کی اپڈیٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ جیسے جیسے اپڈیٹ آ رہی ہے میں ویسے ویسے جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں۔ اس وقت سب سے پہلے میں دریائے سندھ کے اوپر بات کروں گا۔ دریائے سندھ کے حوالے سے جو ہے وہ میں آپ کو اپڈیٹ دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس وقت جو ہے وہ تربیلا کے مقام سے جو پانی کا اخراج ہے وہ 3,29,000 ہے۔ اس کے بعد یہاں سے جو کالا باغ کی طرف جو پانی ہے وہ روانہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد چشمہ، تونسا، گڈو، سکھر، کوٹری، یہ تمام تر جو راستے ہیں جہاں سے پانی ہوتا ہوا پھر دریائے جو ہے سندھ ہے وہ جا کے سمندر میں گرتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر کہ دریائے سندھ نے بہت سے مقامات پر جو ہے وہ دریا کے کناروں پر شگاف پڑنے سے یا پھر دریائی کٹاؤ کی وجہ سے بہت سے جو علاقے ہیں وہ زیر آب آئے ہیں۔ رات کے بھی بہت سے علاقوں پر جو ہے وہ پانی داخل ہوا ہے۔ اس میں بہت سے جو علاقے شامل ہیں جس میں اس میں ڈیرہ غازی خان کے علاقے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آگے آپ بات کریں جنوبی پنجاب کے حوالے سے تو رجحان کے جو علاقے ہیں، راجن پور کے جو خاص طور پہ علاقے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ جب بھی دریائے سندھ میں پانی آتا ہے تو کیونکہ یہاں پر جو پانی کا بہاؤ ہے وہ اس وجہ سے یہاں پر زمینی کٹاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر پیچھے سے بات کریں آگے تک لے کر تو تمام تر جو راستے ہیں دریائے سندھ کے خاص طور پر یہ شروع سے ہی مشہور ہے۔ اس کو شیر دریا یا بڈھا دریا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ زمینی کٹاؤ بہت زیادہ کرتا ہے اور اس نے جو ہے وہ ایکڑوں کی ایکڑ جو زمین ہے وہ اپنے اندر سما لیے ہیں۔ پر جیسے جیسے وہ اس حوالے سے اپڈیٹ آتی ہے میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتا جاؤں گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو کوٹ ادو کے حوالے سے سب سے زیادہ جو اہم خبر ہے وہ آپ کو دیتا چلوں کہ یہاں پر جو 034 اور 035 بند ہے وہ کچھ دن پہلے تعمیر کیا گیا تھا اور وہ کافی زیادہ جو رقم ہے گورنمنٹ کی اس سے وہ جو ہے ملین کے حساب سے جو ہے وہ پیسے لیے گئے تھے ان کو تعمیر کرنے کے لیے، کیونکہ کچھ دن پہلے جو ہے وہ FFD نے الرٹ جاری کیا تھا کہ سندھ میں جو ہے کیونکہ تربیلا کے ارد گرد کافی زیادہ بارشیں ہیں تو سندھ کی جو صورتحال ہے وہ اس سال 2024 میں جو ہے اچھی نہیں رہے گی۔ تو 15 سے 20 دن پہلے یہاں پر جو ہے وہ بند بنانے کا جو عمل ہے وہ شروع کیا گیا۔ یہاں پر 2 بند بنائے گئے ہیں آبادیوں کو بچانے۔ کوٹ ادو کی جو آبادیاں ہیں گاؤں کی، کیونکہ یہاں بہت زیادہ بڑے گاؤں ہیں یہاں پر، تو یہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو یہاں پر 034 اور 035 یہ 2 بند یہاں پر تعمیر کیے گئے۔ تاہم جیسے ہی پہلا ریلا جو کہ تربیلا سے کچھ دن پہلے آیا تھا 4,30,000 کا، جیسے ہی یہ یہاں سے گزرا تو وہ اس میں ایک حصہ اس کا شگاف پڑنے کی وجہ سے ایک حصہ بہتا بہتا دوسرا حصہ، اور آج رات کو جو اس کا تیسرا حصہ تھا وہ بھی پانی میں بہہ چکا ہے، کیونکہ یہاں پر زمینی کٹاؤ بہت زیادہ ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے یہ پتھر رکھ کر یہاں پر جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی سارا ٹوٹلی بند کو، لیکن یہ سارا کچھ جو ہے وہ پانی میں بہہ چکا ہے۔ اس کا صرف ایک حصہ باقی ہے۔ اگر مزید وہ حصہ بھی چلا جاتا ہے تو یہ کوٹ ادو کے ارد گرد کے جتنے علاقے ہیں گڈو سے سکھر کے درمیان کے علاقے، ان کو جو ہے وہ شدید نقصان پہنچے گا۔ یہاں پر جو ہے وہ آج صبح جو ہے وہ ٹیمیں بھی آئی ہیں، انتظامیہ بھی آئی ہے، مشینری مزید یہاں پر جو ہے وہ لا دی گئی ہے۔ دوبارہ اس کو بنانے کا جو عمل ہے وہ آہستہ آہستہ سے شروع کیا جا رہا ہے تاکہ آبادیوں سے کو بچایا جا سکے، کیونکہ جو تربیلا کے مقام سے اب پانی کا خراج ہو رہا ہے یہ آنے والے 2 سے 3 روز میں جو ہے وہ گڈو، سکھر اور کوٹری سے گزرے گا۔ اگر یہ 4 لاکھ یا 3.5 لاکھ کا دوبارہ ریلا یہاں سے گزرتا ہے تو جن علاقوں پر بند ٹوٹ چکے ہیں یا جن پہ دریا کے کناروں پر شگاف پڑنے سے پانی داخل ہوا ہے ان میں مزید جو ہے وہ تباہی مچے گی۔ چناب کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دریائے چناب کی جو تباہ کاریاں ہیں بہت سے علاقوں پر وہ بھی جاری ہیں۔ بہت سی جگہ پر جو ہے وہ دریا کے کنارے پر شگاف پڑنے سے جو ہے وہ پانی بستیوں میں داخل ہوا ہے۔ رات کے وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ بیچارے اس وقت پریشان ہیں، کیونکہ پانی کی جو ہے وہ آمد اور سپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ وہ اس کے آگے بے بس ہے۔ یہاں پر سب سے بڑا جو ایک مسئلہ پیش آ رہا ہے ان لوگوں کو وہ ہے سبز چارہ۔ ان لوگ کیونکہ یہ جو اس علاقے پر رہنے والے زیادہ تر لوگ ہیں یا پھر گاؤں وغیرہ کی، یہ سارا ان کا دور و مدار وہ زمینوں پر یا پھر جانوروں پر ہوتا ہے، تو یہ زمینیں تو پہلے ہی پانی میں بہہ چکی ہیں، فصلیں ساری پانی میں بہہ چکی ہیں، اور جو جانور ہیں اب وہ ان کو جو بھوک کا مسئلہ ہے وہ پیش آ رہا ہے۔ تاہم انتظامیہ سے یہی اپیل ہے کہ ان لوگوں کی جو ہے وہ مالی مدد کی جائے، ان لوگوں کو جو ہے وہ سیف مقامات پر پہنچایا جائے جہاں پر یہ ساری چیزیں ان کو مہیا کی جائیں۔ تاہم جیسے جیسے ان کی طرف سے بھی کوئی اپڈیٹ آئے گی، جیسے جیسے کوئی اپیل کرتا رہتا ہے تو میں اس کی آواز بھی آپ تک پہنچاتا رہتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں ہماچل پردیش میں شدید بارشیں ہیں۔ دریائے ستلج کے حوالے سے جو ہے وہ صورتحال نارمل ہے ابھی تک۔ آنے والے دنوں پر جو ہے مزید اگر ہماچل پردیش میں بارشیں ہوتی ہیں تو پونگ اور بھاکرا ڈیم کے جو بھارت کے لیول ہے وہ بھی کافی زیادہ اپ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔
آج کی تاریخ کی بات کریں تو اب تک فی الحال 21 اگست تک تو خیر صورتحال نارمل رہے گی ستلج کے حوالے سے، تاہم راوی میں جو ہے وہ تھوڑا پانی کی سطح میں بلندی آئی ہے، کیونکہ اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں یہاں پر شدید بارشیں بھارت میں بھی ہو رہی ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ راوی میں بھی جو پانی کی آمد ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ جیسے جیسے راوی کے حوالے سے بھی اپڈیٹ آئے گی میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ اگر آج کے حوالے سے بات کریں تو شمالی پنجاب کے بہت سے علاقوں پر اچھی بارش دیکھنے کو ملی ہے۔ اگر بارشوں کے حوالے سے بات کریں تو پنجاب کے حوالے سے جو ہے وہ آج یہ سسٹم کمزور ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن 20 اگست کے بعد ایک اور جو ہے وہ مونسون کا تگڑا سسٹم پاکستان میں داخل ہونے کے لیے جا رہا ہے، جس کے ذریعے اثر شمالی پنجاب، جنوبی پنجاب اور خاص طور پر وسطی پنجاب ان علاقے اور خیبر پختونخوا اور اس کے علاوہ خیبر پختونخوا، صوبہ سندھ کے علاقے، بلوچستان کے جو علاقے ہیں یہ اس سے اچھی بارش مہیا کر سکیں گے، کیونکہ یہاں پر پہلے ہی سیلابی صورتحال ہے۔ تو ہم جیسے جیسے اپڈیٹ آتی رہے گی میں اس کی بارشوں کی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کریں تاکہ ہر نئی سے نئی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔